اسلام آباد میں خوشیوں بھرا گھر ماتم قدے میں تبدیل، سیکٹر G72 میں گیس لیکیج دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق اور 11 زخمی، مرنے والوں میں دلہے کی والدہ، خالو، تائی اور کزن شامل تھے۔ 2 پڑوسی وسیم اور نعیم جان سے گئے، دھماکے سے شادی والا گھر مکمل زمیں بوس، 3 گھروں کو نقصان پہنچا، لاشوں اور زخمیوں کو ملبے سے نکال لیا، ریسکیو آپریشن مکمل، جائے وقوع کو سیل کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس، زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ دھماکے کی آواز سن کر پہنچا تو سب ختم ہو چکا تھا۔ رات 3 بجے سب گھر والے سوئے تھے۔ دلہے کے والد کی 365 نیوز سے گفتگو، کہا بیٹا CDA میں ملازمت کرتا تھا، شادی کی وجہ سے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت، سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان، اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی شدید مذمت۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے OIC اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت لازمی ہے۔ اسحاق ڈار کے جدہ میں OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے بھی ملاقات، کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے OIC کی کوششیں تیز کرنے پر زور۔ سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم الخلیجی سے بھی ملے، خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ سعودی عرب میں OIC وزیر خارجہ کا ہنگامی اجلاس، سیکرٹری جنرل OIC نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم نے کہا کہ صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کو مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ صومالیہ کی اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ صومالی وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی زمین کسی ملک کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ نمائندہ ترکیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام ناقابل قبول ہے۔ PCB کا PSL کی فرنچائز ملتان سلطانز کی نیلامی کا فیصلہ۔ اس سے پہلے PSL 11 میں ملتان سلطانز کے معاملات خود چلانے کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PSL کی 2 نئی ٹیمز کی آکشن PCB کی توقعات سے بڑھ کر رہی۔ 2 نئی ٹیمز کی اچھی قیمت ملنے کی وجہ سے اب ملتان سلطانز کی بھی آکشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت میں میچز کھیلنا ممکن نہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ICC کے جواب کا منتظر۔ BCB نے 2 روز قبل ICC کو بھارت میں میچز نہ کھیلنے کی وجوہات کے بارے میں تفصیلی خط لکھا تھا۔ خط میں تمام شواہد بھی تفصیل کے ساتھ پیش کیے گئے۔ بھارت میں کھیلنا ممکن نہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے کہ ICC کی جانب سے ابھی جواب نہیں آیا۔ ICC کے ساتھ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کیے ہیں۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان، کہا امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ ایران میں غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر کو ایران پر ممکنہ حملوں کے مختلف آپشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران پر حملوں کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل، تشدد کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 116 تک ہو گئی، 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق 2600 سے زائد افراد گرفتار، انٹرنیٹ اور فون سروس بند ہونے سے معمولات تک رسائی مشکل۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتوں کا دعویٰ، مظاہرین کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ ایرانی فوج نے بھی سخت وارننگ جاری کر دی، ملک کے قومی مفادات کا ہر صورت دفاع کرنے کا اعلان۔ ایرانی فوج نے
نے سخت وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا وہ ملک کے قومی مفادات، اسٹریٹجک تنصیبات اور عوامی املاک کا ہر صورت دفاع کرے گی۔ اسرائیل اور دشمن دہشت گرد گروہوں پر ملک میں بد امنی پھیلانے کا ذمہ دار قرار دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران میں مظاہروں، غزہ اور شام کی صورتحال پر گفتگو کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اہم معاملات پر تفصیلی بات چیت کی، تاہم زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ترکیہ نے اسرائیل کو ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے پر خبردار کر دیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ترک میڈیا کو انٹرویو میں کہا ایران کی داخلی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کی اسرائیل کوشش ناکام ہوگی۔ ایران میں احتجاجی مظاہروں کو ایران کے حریف استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے اگلے مرحلے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے، غزہ میں انسانی امداد اور تعمیر نو میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوج کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی جانب سے اس منصوبے کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گرین لینڈ کی سیاسی جماعتوں نے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امریکی بننا ہے، نہ ہی ڈینش، ہمیں گرین لینڈرز ہی رہنے دو۔ گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے شہریوں کو ہی کرنا ہوگا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ الہندوستان کا سافٹ فیس بن گئی۔ فتنہ الہندوستان کے لیے بھرتی بیانیہ سازی کرنے لگی۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی قیادت دہشت گرد نیٹ ورکس کی سہولت کار کے طور پر کام کر رہی ہے۔ پروکسیز کے ذریعے منظم پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے۔ جبری گمشدگیوں کے بیانیے کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ گرفتار دہشت گرد ساجد احمد نے بلوچ یکجہتی کمیٹی سے اپنے روابط کا اعتراف بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے ہسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ نواز شریف کینسر ہسپتال لاہور اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو 31 جنوری تک فعال کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف کینسر کیئر ہسپتال کی بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور سمیت ویٹنگ ایریا، سرائے، مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں مکمل۔ ڈاکٹرز اور پروفیشنل سٹاف کی بھرتیاں شروع کر دی گئیں۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کی تعزین و آرائش بھی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ نواز شریف کینسر انسٹی ٹیوٹ میں ملک بھر سے آنے والے مریضوں کا علاج ہوگا۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا پاور شو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے شکوہ کیا حیدرآباد سے کراچی واپسی پر ہمارا راستہ روکا گیا، ہمیں جان بوجھ کر ویران راستوں میں دھکیلا گیا۔ بیرسٹر گوہر کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ سندھ کے حوالے سے ٹویٹ، کہا جلسہ جمہوری انداز میں ہوگا، یہ کسی کے خلاف نہیں، اپنے حقوق کے لیے ہوگا۔ ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملک کو تاریخی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بار بار کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی معیشت کو تباہ نہ کرو۔ پی ٹی آئی اپنے کیے وعدے پر عمل نہیں کر رہی، حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سڑکوں پر جس انداز سے ریلیاں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس سے ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خوش اسلوبی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کریں، پی ٹی آئی کے کارکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے کہا کہ باغ جناح میں جلسے کا مطالبہ پی ٹی آئی نے خود کیا تھا، سڑک پر جلسہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ سڑک پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوگا تو حکومت سخت ایکشن لے گی۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کے لیے پنجاب فورینزک لیبارٹری کی رپورٹ تیار۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیوز میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی۔ لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر 16 ویڈیوز کا فریم با فریم تجزیہ کیا۔
ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے. چند ویڈیوز میں لوگو اور نیکسٹ کے اضافے اور سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کی 2 ویڈیوز میں کلپس جوڑنے کے شواہد سامنے آئے. رپورٹ 19 سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی. انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے یہ رپورٹ طلب کی تھی. میئر کراچی مرتضی وہاب نے تاریخی اولڈ سٹی ایریا میں سڑکوں، سیوریج لائنز اور اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. جوڑیا بازار، بولٹن مارکیٹ، میٹھا در اور خارا در میں ترقیاتی کام 6 ماہ میں مکمل. میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ منصوبے شفاف انداز میں مکمل کیے جائیں گے. تاریخی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا. عوام سے کیے وعدے پورے کیے جا رہے ہیں. 8.5 لاکھ فٹ سڑکوں کی مرمت ہوگی. ہمارے پاس فنڈز کی کوئی کمی نہیں. حکومت اور تاجر برادری مل کر کام کرے گی تو ہی تیزی آئے گی.